بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. صدق الله العظيم. کل کے درس میں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کو سنا تھا. آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت داؤد اور ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے. مقصود یہ ہے کہ جس طرح میرے داؤد کے اوپر، میرے سلیمان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو انہوں نے برداشت کی، صبر کی. میرا محبوب آپ کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، آپ نے بھی برداشت کرنے تو کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی. خلاصہ، آپ جس بندے کے ذہن میں خلاصہ ہے نا جی، اس کے لیے یہ والے واقعات سمجھنے کوئی مشکل نہیں. خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ تھا کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو نا جی، کہ ہماری مشکلیں یہ دور کرتے ہیں، ہماری حاجتیں یہ پوری کرتے ہیں، ہمارے دکھوں کے اندر یہ پہنچتے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو یہ سدھارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا، جب ان کے اوپر خود مصیبت آتی ہے نا تو وہ بھی مجھے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، کل آپ نے سنا داؤد علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی تو کس کو پکارا جی؟ اللہ کو پکارا. اور آج حضرت سلیمان کے اوپر بھی پریشانی آئے گی تو حضرت سلیمان بھی کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے ہبہ کیا، بخشش کیا، عطا کیا داؤد علیہ السلام کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام. نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے. سنا ہے آپ نے داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تو ان کے بعد ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام بنے. اللہ نے ان کو بھی خلیفہ بنایا. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کمالات صفات سے بخشا تھا، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑھ چڑھ کر انعامات سے نوازا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. 2 ترجمے یہاں پر مفسرین کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ میں وہ کروں گا جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ایک ترجمہ دوسرا کروں گا جی. اذ عرضا، جب پیش کیے گئے، علیہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر، بالعشی یہ شام کے وقت، الصافنات ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے، الجیاد عمدہ. فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے پسند کیا ہے مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، آپ نے رب کی یاد کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ توارت چھپ گیا سورج، بالحجاب پردوں میں. دوسرا معنی،
اذ عرض علیہ، جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر گھوڑے، بالعشی، شام کے وقت، الصافنات، جو ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے تھے، الجیاد، عمدہ تھے۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت، بے شک میں نے پسند کیا حب الخیر، مال کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے، حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گئے وہ گھوڑے، بالحجاب، پردے میں، ردوہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام کو کہا، ردوہا، لوٹاؤ ان گھوڑوں کو، واپس لے آؤ، علیہ، میرے پاس۔ فتافقہ، شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، مسحن، ٹانگیں کاٹنے لگے، مسحن، کاٹنے لگے، بالسوق والاعناق، گردنیں اور ان کی پشتیں، ٹھیک ہے، پنڈلیاں کاٹنے لگ گئے، ایک معنی۔ دوسرا معنی، ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان گھوڑوں کو مجھ پر، فتافقہ، پس شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، مسحن، ہاتھ پھیرنے لگے، بالسوق والاعناق، پنڈلیوں کے اوپر اور گردنوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ واقعہ کیا ہے جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے گھوڑے تھے جو عمدہ نسل کے تھے جی، صافنات، صافن کی جمع ہے، صافن کا معنی ہوتا ہے تین پاؤں کے اوپر کھڑا ہو اور چوتھے پاؤں کو یوں کھور کے اوپر کھڑا ہو جی، یہ اس کے نسلی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نسلی جو گھوڑا ہوتا ہے نا، تین پاؤں سیدھے ہوتے ہیں، ایک پاؤں کے اوپر ٹہل کر کھڑا ہوتا ہے جی، اس میں اس کے حسن بھی کیا ہوتا ہے جی، دوبالا ہوتا ہے، یہ والا گھوڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھوڑے رکھے ہوئے تھے یہ جہاد کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے جی۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیے جاتے، ایک گھوڑا آتا چلتا، حضرت سلیمان دیکھتے آگے چلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کرتے کرتے 1000 گھوڑا جی۔ جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو پسند اتنے آئے، کہا کہ واپس پلٹاؤ جی، ٹھیک ہے، پسند آئے ان کو واپس پلٹایا جائے گی، تو ردوہا علی حتی توارت بالحجاب، وہ جا کر کیا ہوگی جی، چھپ کے، مطلب آنکھوں سے اوجھل ہوگی۔ فرمایا ردوہا علی، واپس لے آؤ، یہ ایک مرتبہ پھر دیکھتا ہوں، اتنے حسین و جمیل ہیں، ان کے ذریعے جہاد کروں گا جی، کفار کے ساتھ قتل و قتال کروں گا جی۔ تو فرمایا واپس لے آؤ۔ پھر جب دوبارہ واپس لایا گیا تو آنکھوں سے گزر کر گئے تو عصر کی نماز کا وقت فوت ہو گیا۔ عصر کی نماز کے اندر کیا ہو گئی جی، تاخیر آ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے اندر آ کر کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز کیا ہوئی ہے جی، مؤخر ہوئی ہے جی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کر دیا جی، ان کی ٹانگوں کو بھی، ان کی گردنوں کو بھی تلوار سے کاٹ دیے۔ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنے گھوڑے پسند آئے، فرمایا ردوہا علی، واپس لے آؤ۔ جب واپس لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے اور ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے کہ ان کے ذریعے کیا کروں گا جی، جہاد کروں گا۔ اب جب نماز مؤخر ہوئی، آگے ذکر آ رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈالا، عَلَى کرسی، ان کی کرسی کے اوپر، ان کے تخت کے اوپر، جسدن، ایک دہاڑ، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا جی۔ اب اس کے اندر مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے جس کا تعلق اس آیت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اس آیت کے تحت اس حدیث کو لکھا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپاہیوں نے سستی دکھائی جی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے کہ بھئی میری فوج کے اندر ہو اور آپ نے سستی دکھائی ہے جنگ کے اندر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میری 100 بیویاں ہیں، میں ان کے ساتھ آج رات جمع کروں گا اور میرے 100 بچے پیدا ہوں گے، 100 کے 100 مجاہد اور غازی ہوں گے، تو لہٰذا ان کی سستی پھر مجھے ٹینشن نہیں دے گی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ایک تفسیر یہ۔ پھر ہوا یہ 99 بیویاں حاملہ ہی نہ ہوئی، ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کا بھی بچہ کیا جی،
آدھا پیدا ہوا جی، ٹھیک ہے، جس کا داڑھی نہیں تھا جی، اس طرح لوتھڑا سا. تو خادمہ نے دائیا نے لا کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت کے اوپر رکھا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا، خیال آیا کہ بھئی مجھ سے نماز مؤخر ہو گئی ہے، یا یہ کہ میں نے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تھا، بھول گیا تھا. ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، اور ایک تفسیر حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ نے کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے نا نماز کے اندر تاخیر ہو گئی تھی، فوت نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی تاخیر ہوئی. اللہ رب العزت نے کیا کر دیا جی، ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جی، ٹھیک ہے. ایسی آزمائش میں مبتلا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے. ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خود بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے بالکل تن تنہا ہو گئے، اور تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس نماز کی تاخیر کی وجہ سے پھر کیا ہونے لگے، پچھتانے لگے، اللہ کی طرف رجوع کیا. اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر اسم اعظم لکھا ہوا تھا جی. اللہ کا وہ نام، جب بندہ اس نام کو لے کر جب دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس دعا کو آنن فانن قبول کر دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اس انگوٹھی کو اتار دیتے تھے، پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے. تو انہوں نے اپنی خادمہ کو دی. ایک جن آیا، جن نے کیا کر دیا جی، اس خادمہ کو بلا پھسلا کر انگوٹھی لی اور پہنی. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کو اختیار کیا، تخت کے اوپر بیٹھ کے اپنا حکم جمانے لگے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، دیکھا تو وہ تو تخت پر بیٹھے ہوئے جی، ٹھیک، بڑا لمبا واقعہ ہے جی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رپوش ہو گئے، آگے گئے. پھر کافی عرصے کے بعد جب ایک مرتبہ پھر آنا ہوا، وہ جو جن تھا وہ شراب پی کر بدمست ہو چکا تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی نکالی اور واپس تخت میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی تفسیریں کی ہیں، لیکن زیادہ تفسیر بہتر وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ نماز کے اندر تاخیر کرنے کی وجہ سے، آپ نے سنا ہے جی، جتنا بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کیا ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے جی، پھر آزمائش ہوتی ہے. اور پیغمبر ہو، چھوٹی سی بھی اگر لغزش ہو جائے تو اللہ فوراً تنبیہ کر دیتا ہے. میرا محبوب ہو اور اس سے لغزش ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو بھی کیا کیا جی، آزمائش میں ڈالا جی. جو لوگ پیغمبروں کو پوجتے ہیں نا جی، پیغمبر ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا سلیمان بھی کیا ہو گیا جی، آزمائش میں پکڑا گیا. قال حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب اغفر لی، میرے مولا بخش دے مجھ کو، وہب لی، اور عطا کر مجھے، ملکن، ایک ایسی بادشاہت، لا ینبغی، جو میسر نہ ہو کسی ایک کے لیے، من بعدی، میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا جی، اللہ رب العزت نے گھوڑے چھین لیے جی. پھر وہ گھوڑے چلے گئے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا جی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا جنات کو اور ہوا کو جی. ٹھیک ہے. گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے، آنن فانن سفر طے کرتے تھے جی، تو اللہ نے ان کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوا ان کے تابع کر دی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ گھوڑے تابع تھے تو اللہ نے کیا کر دیا جی، جنات کو تابع بنا دیا. فسخرنا له الريح، ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے، الريح، ہواؤں کو، تجری بامری، جو چلتی تھی، بامری، اللہ کے حکم کے ساتھ، رخاء، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جانا چاہتے تھے وہ ہوائیں ان کو پہنچا دیتی تھی. ٹھیک ہے. اور سورۃ سبا میں آپ نے سنا ہے، غدوها شہر ورواحها شہر، اس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی ہوتی تھی، شام کی مسافت 1 مہینے کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جتنا سفر کوئی بندہ 1 مہینے میں کرتا تھا نا جی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت چلتے تھے، دوپہر کے وقت اس ٹھکانے پہ پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح شام کا یہ سفر ہوتا، اتنی تیز جاتی تھی. والشیاطین، اور شیاطین کو بھی تابع کیا، کل بناء، ہر ایک عمارت بنانے والے کو جی، وغواص، اور غوطہ لگانے والے کو جی. ٹھیک ہے. جتنے بڑے کام ہوتے تھے نا جی، وہ قدور الراسیات، آپ نے سنا ہے پیچھے بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی جی. ٹھیک ہے.
اس کے اندر وہ کھانا پکاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے اندر جنات بھی تھے جی، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہ انسان بھی ہوتے تھے، چرند پرند درند بھی ہوتے تھے۔ وہ حدود کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے۔ سب کے لیے کھانا پکتا تھا۔ کون پکاتے تھے؟ جنات پکاتے تھے۔ عمارتیں بنتی، مکان بنتے جی، ٹھیک ہے، عبادت خانے بنتے، کون بناتے؟ جنات بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وغواص، اور غوطہ لگانے والے، قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات، وہ شیاطین سمندر کے اندر جا کر وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے۔ وآخرین مقررین، اور بہت سارے دوسرے مقررین جکڑے ہوئے تھے فی الاسفاد، زنجیروں میں، ٹھیک ہے۔ یہ والی بادشاہت اور یہ والی خصوصیت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، کسی اور پیغمبر کو بھی عطا نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ آج کل بندے کی کرنے نہیں، کوڑا دے چلے کرتے مان کے قبراں میں بے بنے اسی آت میں اساں جنات قابو کر چھٹے دے، کیوں کہ جی جنات ادھر دی خبراں دیندا ہے، ادھر دی خبراں دیندا ہے جی، جنہیں چوریاں ہونیاں نو پیسے کٹ کے نہیں آن دے، ٹھیک ہے۔ اتنے پیسے استے ہن استے حکمراناں سن چھپا چھپا کے پتہ نہیں کیڑیاں بنکاں میں رکھی دے، یہ عمل اتنے ہی کدی سچے ہو نا تے خدا دے بندو چلو پاکستان دے خزانے میں جمع نہ کرا لو، کم سے کم اپنی جگہ بھی جمع کرو نہیں۔ نرا کوڑ ہے، خالص کوڑ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بندہ بہندا کوئی استاد اتنی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہوندا ہے میں شامی یہ جو ہوندا ہے یہ جو ہوندا ہے صبح دے ٹائم یہ جو ہوندا ہے راتی ٹائم یہ نظر آندا ہے، کاروبار اچھا خاصا چلنا سے کوئی نہیں، استاد جی جگہ اوئے جادو ہو گئے، جنات آ گئے تیرے نال جن چمٹے نے، ٹھیک ہے، زنانیاں نال زیادہ چمٹ نے، ٹھیک ہے، اور کچھ ککھ نہیں ہوندا جی۔ کتنے ہمارے پاس کیس آتے ہیں جی، یہ کتنے ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں جی، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کا بچیوں کا دل نہیں کرتا ہوتا فلاں بندے کے ساتھ شادی کریں، ان کا دل کہیں اور پہ اٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کسی اور سے محبت ہوتی ہے اور ماں باپ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچیوں کیا ہو جاتے ہیں، جن آ جاتے ہیں۔ اوٹ پٹانگ ہے جی، کوڑ ہے، خالص کوڑ ہے، جھوٹ ہے، الا ماشاء اللہ۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن، پس تو احسان کر سلیمان، جس کو جی چاہتا ہے تو دے دی، جس کے اوپر لگانا چاہتا ہے لگا، جو کام کرنا چاہتا ہے کر۔ او امسک، یا یہ کہ اپنے پاس روکنا چاہتا ہے روک، کسی کو نہیں دینا چاہتا بے شک نہ دے۔ بغیر حساب، بغیر حساب کے تم سے قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اے سلیمان اگر تیرا جی چاہتا ہے تو لوگوں کے اوپر خرچ کر، اگر نہیں چاہتا تو اپنے پاس رکھ، لیکن قیامت والے دن تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبَ، بے شک اس کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ، اور اونچا مقام ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر انعامات ہیں جی، ہوا تابع ہے، چرند پرند درند جنات انسان، یہ سارے کیا ہیں جی، تابع ہیں۔ اللہ نے بہترین سے بہترین بادشاہ عطا فرمائی ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں ہم نے سلیمان کو دیا ہے، فرمایا قیامت والے دن اور بھی اونچا شان اور مقام ہوگا۔ وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش میں آئے، گھوڑوں کے ساتھ محبت کی، نماز کے اندر تاخیر ہوئی، یا یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، تو جو آزمائش میں خود پھنس جائے نا وہ تمہاری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام، فیصلہ ان سے کیا ہوا جی، ایک بندے کی بات سنی دوسرے کی نہ سنی، فیصلہ کر دیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، تو جو آزمائش میں پھنسے وہ تمہاری مصیبتوں کو بھی دور نہیں کر سکتا۔ پیغمبر بھی مشکلوں میں پھنستے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ کو پکارتے ہیں، لہٰذا تم بھی کس کو پکارو؟ مجھ کو پکارو، پیغمبر تمہاری مشکلیں دور نہیں کر سکتے۔